Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. عالم مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ویڈیو کلپ میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں لغت کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور قرآن کو آپ عربی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اردو ترجمے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور حدیثوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے سنیں اور اسی طریقے سے قرآن کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھ آ جا، حدیث سے نہیں۔ قرآن میں کئی آیتیں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ کیسے اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے، ان کی ٹیچنگ زندہ ہے، جی انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ اللہ کا تو کلام ہے نا، جی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر۔ کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے حدیث وغیرہ؟ پوچھو ان سے، سمپل ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے۔ بیسٹ از قرآن اٹ سیلف۔ کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر ہے، دو کامنٹری، اٹ از کالڈ اٹ سیلف۔ نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث، اس کے بعد اینسلری، اور ہو سکتا ہے سائنس، ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی، بعد میں آئے گا۔ دو بنیادیں اپنے شریعہ کی، قرآن اور حدیث۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، دو جگہ لکھا ہے۔ اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے۔ یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا، ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھے ہے؟ میں بولا ہاں لکھے ہے، کیا لکھے ہے؟ کوک سے پوچھو نا، کوک ایکسپرٹ ہے نا۔ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ باورچی سے پوچھو بتائیں گے کھانا میں لکھے ہے۔ تو قرآن ڈیلی گرافک بک ہے، تو باورچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کھانا پکانا جانتے ہیں، برابر نا؟ جی۔ تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دی گئی۔ بیسٹ از قرآن اٹ سیلف، نمبر 2 صحیح حدیث۔ اینسلری بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے، آپ سائنس کا پوچھ رہے۔ اگر آپ لغات سے کچھ ملتا ہے آپ کو، تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن، نمبر 1، ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث، نمبر 2 قرآن کی تفسیر تھرو لغات بھی ہے۔ اگر آپ کو کچھ لغوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آیت سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتے، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، سمجھے؟ آج کے اس تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، یہ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے، یہ گمراہ کے لیے ہدایت ہے، یہ بھٹکوں والے لوگ کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، that you are the best of people evolved for mankind۔ آپ خیر امت ہے، آپ سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، ہم خیر امت ہے۔ کیوں ہم خیر امت ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب اس آیت میں دیتے ہیں، یہی آیت میں دیتے ہیں تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، چونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم خیر امت ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کے کہنے لائق نہیں رہیں گے۔ We aren't fit to be called as خیر امہ، we aren't fit to be called as Muslims۔ زبان سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھے۔ اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ ہوا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں The glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے۔ It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language۔ ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن الحمدللہ کافی علماء نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبان میں الحمدللہ ترجمہ کیے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے، چونکہ ہر ترجمے میں غلطیاں کی گنجائش ہے۔ There are chances that there will be errors in every translation، کیونکہ انسان نے ترجمہ کیا ہے، لیکن جو اللہ کا کلام دا عربک ٹیکسٹ، جو عربی قرآن ہے، جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے، یہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے، کوئی مسٹیکس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ترجمہ میں کوئی غلطیاں ہو سکتی ہے، کوئی مسٹیکس ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا ہے تو کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے۔ اس کے علاوہ مسلمان اور دوسرے بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم مصروف ہیں، ہم بزی ہیں اس دنیا میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنسز میں، ہمارے پروفیشن میں، ہمارے جابز میں، ہمارے سکولز میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے کالجز میں، اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے لوگ سالوں کتابیں پڑھتے ہیں، سالوں کتابیں میمورائز کرتے ہیں، کتابیں یاد کرتے ہیں، چاہے سکولز میں ہو چاہے کالجز میں ہو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہت سے شخص جب یونیورسٹیز سے پاس ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پھر بھی جاب لیس رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فن میں تعلیم حاصل کرے یا ڈگری حاصل کرے کہ آپ کو لازمی وہی فن میں یا ڈگری میں جاب ملے گا۔ بہت سے لوگ کوئی فن یا کوئی پرٹیکولر فیلڈ میں ڈگری حاصل کرتے ہیں اور انہیں جاب نہیں ملتا ہے وہ فیلڈ میں، اور وہ دوسرے فیلڈ کی طرف سوئچ کر کے جاب ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی میں کئی سالوں کئی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھیں گے تو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہیں۔ تو کم سے کم 3 دن میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کم سے کم قرآن مجید کا بیسک میسج سمجھے۔
اگر آپ روز قرآن مجید کا ایک جز پڑھیں گے تو آپ ایک مہینے میں 30 دن میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن مجید ترجمے تفسیر سے سنیں، سیکھیں، عمل کریں تاکہ مسلم بائی برتھ کی بجائے مسلم بائی پریکٹسنگ اسلام بن جائیں۔ السلام علیکم۔ ہمارا اللہ ایک وہ رب العالمین ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ رحمت للعالمین ہے، ہمارا قرآن ایک وہ کلام اللہ آسمانی کتاب ہے۔ اپنے مرحومین تمام مسلمین اور مسلمات کے ایصال ثواب کے لیے دعا ضرور کریں۔